بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 193. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور تم ان سے قتال کرو، لڑائی کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، سو اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں پر. اس سے پہلے بھی جہاد کے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جیسے آیت نمبر 191 میں اس چیز کا حکم دیا کہ جہاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تو اپنے شہروں، اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے جہاد مشروع ہے. یہ وہ جہاد ہے جو ہجومی جہاد، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہجومی جہاد، کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے. ایک ہے دفاع، جب دشمن حملہ کر دے پھر تو دفاع میں جو جہاد کیا جاتا ہے وہ تو فرض ہی فرض ہے، اس میں تو کوئی اور چیز اور بات اور رائے ہے ہی نہیں. یہ تمام صورتیں اس جہاد کی ہیں جس میں مسلمانوں پر حملہ نہیں ہو رہا بلکہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہے. تو ایسے جہاد کے کون کون سے اسباب ہیں، ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. جیسے ایک سبب آیت 190 میں ہے، وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے میدان میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تمہارے ساتھ برسر پیکار ہیں، ان کے ساتھ لڑو. اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، آیت 191 میں، جہاں سے ان لوگوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکالو. اپنے علاقے واپس لینے کے لیے جہاد کرنا. اور اسی طرح سے اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے، قتال ہے، لڑنا ہے، یہ جہاد فتنہ ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اس جہاد کے مشروع ہونے کے 8 اسباب ہیں جو اللہ نے ذکر کیے کہ تمہیں جہاد کیوں کرنا چاہیے، قتال کیوں کرنا چاہیے. ان میں سے جیسے 2 ابھی ہم نے پڑھ لیے. تیسرا یہ ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو تب فتنہ کیا تھا؟ فتنہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روک رہے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دین مٹا دیا جائے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جزیرۃ العرب میں شرک اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی اسی طرح سے ہو جیسے پہلے چل رہی تھی. یہ فتنہ ہے. ایک ہے صرف کفر، کوئی ملک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو تسلیم نہیں کیا لیکن اس پر چل رہے ہیں. اب ان کے ساتھ معاملہ وہ کسی اور طرح سے ہوگا. یہ جب کہ مسلمانوں کے لیے بھی فتنے کا خدشہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ سلو کرنا، ان کے ساتھ جزیہ وغیرہ کا سلسلہ کرنا، یہ کئی ایک صورتیں کی جا سکتی ہیں. لیکن جب فتنہ ایسا ہو کہ جس سے اللہ کے بندے بھی پریشان ہوں، جس سے لوگوں کی آخرت اور دنیا دونوں ہی خراب ہو رہے ہوں، ایسے فتنے میں اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو ان کو یہ جہاد، اقدامی جہاد اس کو کہتے ہیں، جس میں مسلمان اٹیک کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے فتنے کو ختم کرنے کے لیے. لیکن یہ ایسے ہی نہیں کرنا چاہیے کہ 2 4 5 لوگ اٹھے اور کہے کہ ہم جہاد کرنے چلے ہیں اور ہم پر جہاد واجب ہو چکا ہے، فلاں جگہ پر فتنہ ہے تو لہٰذا ہم اس کو ختم کریں گے. نہیں، ایسے نہیں ہے.
اس کی کئی ایک شرائط ہیں اور کئی ایک آداب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ ختم کرنے کے لیے قتال کو مشروع کیا۔ جہاں پر بھی مسلمان حملہ کریں گے ان کا مقصود فتنہ ختم کرنے کے علاوہ اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ کسی نے اگر کسی مسلمان حکمران کی کوئی عزت میں کوئی شان میں تنقیص کر دی تو وہ پوری فوجیں دوڑا لے جائے ان کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس نے اپنی ذات کے لیے کیا، اس میں اسلام یا فتنہ انوالو نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر تو مسلمان جو حکمران ہیں ان کو ایک اچھا پیغام دینا چاہیے ایسے لوگوں کو اور اگر ان لوگوں کی اس طرح کی زیادتیاں بڑھ جائیں تو پھر ان کو آپس میں کچھ اور بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ تو یہ فتنہ ہے، یہ شرک فتنہ ہے، یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا فتنہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ نہ بننے دینا یہ فتنہ ہے۔ جیسے مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاد کے لیے چلے اور غالباً مصر کی سرحدوں پر یا چائنا کی سرحدوں تک بعد میں تابعین یا تبع تابعین پہنچے، تو وہاں پر ایک گورنر نے، ایک حکمران نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے، افراد کی کمی ہے، تم کیا کرنے آئے ہو، مقصد کیا تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں، ہم اس لیے قتال کر رہے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جہاد کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں واپس لوٹا دیا جائے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ پیدا اس رب نے کیا اور بندے غلامی کسی اور کی کریں، تو ہم بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکال کر ان کے رب کی غلامی میں ان کو دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا جہاد تھا فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اور کہا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک آیت میں ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، آگے پڑھیں گے ہم کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور دین غالب نہ ہو، مغلوب ہو، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا سارا طریقہ، کلچر، یہ اللہ کا دیا ہوا کلچر ہو جائے۔ اس لیے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، دیکھو بھائیو، آپ نے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اسلام کے کلچر کو مت چھوڑیے۔ اسلام کے کلچر میں کچھ چیزیں ضروری اور لازم ہیں اور کچھ چیزیں وہ آپشنل ہیں۔ جو چیزیں ضروری اور لازم ہیں ان کو تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو چیزیں اسلام کے کلچر کی نشاندہی کرتی ہیں ان کو بھی تھامے رکھو تاکہ اسلام کا کلچر اور اسلام کی شناخت نمایاں ہو، زیادہ نمایاں ہو۔ اپنے لباس، شکل و صورت، ہر چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کلچر سے، اسلام کے کلچر سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو فوراً اس کو چینج کیجیے۔ اللہ کے دین کے سوا کوئی ایسا کلچر نہیں ہے کہ جو دنیا میں رائج ہو سکے۔ مسلمانوں پر رائج ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ کلچرل مسلم نہ ہو۔ ہر چیز میں اس کے گھر کا کلچر، اس کی بود و باش کا کلچر، اس کے رہن سہن کا کلچر، اس کی دوستی دشمنی کا کلچر، اس کے فنکشنز، شادیوں، خوشی کے مواقع کا کلچر، غم کے مواقع کا کلچر، سب دین کے مطابق ہونا چاہیے، سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک کلچر پر کمپرومائز کبھی مت کرو۔ کلچر پر جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے خود اسلام کو بلندی نہیں دی۔ ہمیشہ انسان اس کلچر کو فالو کرتا ہے جس کلچر کو سپیریئر سمجھتا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے کلچر کو چھوڑ کر کسی اور کو سپیریئر جانا، اس سے بڑھ کر اور کیا آفت اور مصیبت ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ ان کو اگر اسلام کا کلچر پسند نہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں، اسی سورہ میں آیت نمبر 138 میں
اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، یا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے؟ یہاں رنگ سے کیا مراد ہے؟ کلچر۔ اللہ کی تعلیمات کا رنگ اور اثر ظاہر ہو تم پر، یہ کلچر ہے۔ تو بتاؤ اگر تم اللہ کے کلچر، اللہ کے رنگ میں نہیں رنگے جا رہے ہو تو اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ، کس کا کلچر تمہیں اچھا لگا ہے؟ تو بتائیے اس کا کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ تو کہا کہ یہ اس لیے قتال ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جب وہ اور حجاج بن یوسف آپس میں ان کی لڑائی اور یہ مسلمانوں کے درمیان، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ایک بڑے فتنے کی بات پھیل چکی تھی، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ فتنے پھیلتے چلے گئے، مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں بھی ہوئی بہت زیادہ۔ کچھ لوگ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ یہاں پر بیٹھے عبادات اور دیگر چیزیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے، آپ کیوں نہیں ساتھ دیتے کسی ایک کا کہ فتنے کو ختم کریں؟ تو وہ ان کو ابھار رہے تھے کہ آپ بھی ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملیے، یا عبداللہ بن زبیر کی طرف ہو جائیے یا پھر حجاج بن یوسف کی طرف۔ تو غالباً عبداللہ بن زبیر کی طرف ان کو ابھار رہے تھے وہ، تو کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں حصہ لیتے اس میں؟ فتنہ ختم کرنے کے لیے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو یہ خود فتنہ ہے مسلمانوں کے درمیان۔ تو جہاد فتنہ ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ یعنی آپس کی جو لڑائیاں ہیں یہ ساری کی ساری فتنہ ہیں۔ پھر اسی سے آگے اسلام کا سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا، جس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا، خوارج کا فتنہ، خروج کا فتنہ، مسلمان حکمرانوں کے خلاف نکلنا، ان کے خلاف لڑائی جہاد کرنا، بے شک وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خوارج تھے، انہوں نے کئی صحابہ کو قتل کیا، اللہ ان پر، ان کو جس چیز کے یہ مستحق ہیں وہ سلوک ان کے ساتھ کرے، اور یہ ہمیشہ سے پھر رہے اور آج تک کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر پھٹتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، بم دھماکے، خودکش دھماکے مسلمانوں پر، یہ سب خروج کی راہیں، سب تکفیر کی راہیں۔ پہلے مسلمان لوگوں کو، کلمہ کو لوگوں کو، بے شک وہ جتنے بھی مجرم ہوں، بجائے ان کو کہ ان کو دعوت دیں، ان پر حجت کو پورا کریں، اللہ کی بات ان کو سمجھائیں، وہ نادان ہیں، وہ جاہل ہیں، ان پر حجت کو تمام کریں، یا پھر یہ کہ بے شک وہ جاہل نہیں بھی ہیں تب بھی اللہ کی حجت کو تمام کریں، اس کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ان کو کافر قرار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دوسرے کافروں سے بعد میں لڑیں گے، پہلے ان کافروں کو ختم کرو اپنے ممالک سے۔ یہی سوچ تھی جس میں پاکستان ایک عرصہ تک اپنے زخم لگوانے پر اپنے آپ کو مجبور ہوا۔ کتنے لوگ اس میں معصوم جانے گئے، یہاں تک کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا۔ یہ فتنہ ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے۔ اب ان بیچاروں کا، بچوں کا کیا قصور، بڑوں کا کیا قصور؟ بازار میں لوگ گئے، ان کا کیا قصور؟ میں I-8 میں تھا، وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا بینک کے باہر، لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ فتنہ ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو مشروع قرار دیا کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، سو اگر وہ باز آ جائیں، یعنی یہ لوگ اگر فتنے سے باز آ جائیں، کفر شرک سے، اللہ کی راہ سے روکنے سے، جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو مسلمان نہیں ہونے دیتے، اس طرح کی چیزوں سے اگر یہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں پر؟ کیا ظالموں پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ ظالموں پر بھی زیادتی تو نہیں کرنی، لیکن یہاں پہ زیادتی کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ وہ زیادتی نہیں ہے، وہ حق ہوگا، ٹھیک ہوگا وہ، لیکن جب ظالموں پر کوئی سختی کی جائے گی تو ان کو تو لگے گا کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کی نظر سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کسی پر زیادتی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ زیادتی کرنی ہی نہیں ہے، لیکن جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ اب اس سزا کو وہ زیادتی کا نام دیں، کچھ بھی نام دیں،
وہ دے دیں ان کی مرضی ہے، لیکن یہ سزا ان کو دی جائے گی اگر ظالموں نے اس کے باوجود بھی اس کی نافرمانی کی۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔